کیا وہ تقاضا نہیں کرتے کہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جن کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صوبے میں کسی نہ کسی ملک کے علاقے پر حکومت ہے، وہ مل کر پاکستانی عوام جو اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر ہیں ان کی مل کر مدد کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف FIRs کی جائے، ایک دوسرے کے خلاف انتقام کی سیاست کی جائے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سخت اور تلخ بیانات دیے جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اب جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لگتا ہے بظاہر کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے۔ پارٹی کے اندر سے فیصلے تو ہوتے ہیں سخت، لیکن پھر پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ اٹھ کے تنقید بھی کرتے ہیں تاکہ خانہ پوری ہو جائے، حاضری لگ جائے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس وقت گورننس کی صورتحال سے اتنی زیادہ متاثر نہیں ہے۔ سیلاب کی بات جہاں ہم نے کی، وہ لیڈران جو صوبوں پہ حکومت تو کر لیتے ہیں لیکن جب حکومت نہیں ہوتی تو پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے وہاں پہ، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب افتخار درانی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی پرویز ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے ظاہر ہے تباہی ہے پورے ملک کے اندر۔ تقریباً جس طرح ہم نے بات کی کہ جو 950 افراد جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، 3 کروڑ سے زائد افراد شیلٹر لیس ہیں، لیکن جو ایفرٹس ہیں وہ تو ہو رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ تباہی جو ہے ہم اپنے مدد آپ کے تحت ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، ہمیں بیرونی امداد چاہیے ہوگی۔ تو ایسے میں کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو صوبائی اور مرکز کی حکومتیں ہیں وہ مل کے پاکستانی عوام کو اس مشکل سے نکالیں گی، یا پھر سیاسی رسا کشی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، جو کہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے ملک کے لیے؟ افتخار درانی صاحب، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ عارضی طور پر ایک سیز فائر ہو جائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، چونکہ اس وقت ایک بڑی کلیمٹی آفت زدہ کئی علاقے ڈکلیئر ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے، مل کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کی جائے پاکستانی عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے، یا پھر سیاست ساتھ ساتھ چلتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنا ایک تاثر ہے جو آپ ظاہر کر رہے ہیں، اس طرح کا ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے وہ گلوبلی اکنالجڈ ہیں ان کاموں میں، اسپیشلی جو یہ کلائمیٹ چینج ایفیکٹ ہے۔ پاکستان جو ہے پہلے 10 ملکوں میں ہیں جس میں کلائمیٹ چینج جو ہے افیکٹ کر رہا ہے، اور تحریک انصاف کی پہلی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں جس کو جو ہے وہ انہوں نے بلین ٹری سونامی شروع کیا تھا، وہ اس چیز کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ یہ سوچ نہیں رہی تھیں، اور نہ ان کو اس بارے میں تدارک تھا کہ یہ کتنا بڑا چیلنج آتا ہے ایک ملک کے لیے۔ اسی طرح جو کہ 40 سال سے ڈیم رکے ہوئے تھے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور میں شروع کیے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے قدم تھا کہ کلائمیٹ میٹیگیشن کی جائے گا، کیسے اس کو میٹیگیٹ کیا جائے گا افیکٹ کو۔ اس طرح جب ہم وفاقی حکومت میں آئے تو ہم نے 10 بلین ٹری سونامی شروع کیا، لیکن اس طرح کا منصوبہ جو ہے نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس وقت ان صوبوں میں، اسپیشلی جہاں پہ قادر مندوخیل صاحب کی حکومت ہے یا بلوچستان میں، اس طرح نہیں شروع ہوا جس طرح کہ ہم نے پنجاب میں، KP میں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں کیا۔ دوسری بات رہی یہ کام کرنے کی، جی اگر آپ کا خیال یہ ہے جو تاثر آپ نے دیا ہے کہ شاید جو ہے وہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، میں نے ایسا بالکل نہیں کہا درانی صاحب۔ میں نے یہ کہا کہ الگ الگ پارٹیز کی الگ الگ حکومتیں ہیں، کیا کوارڈینیٹڈ اس وقت ایفرٹ ہو سکتی ہے، یا پھر اپنے ہی سارے جو ہے وہ چپو چلاتے رہیں گے؟ پاکستانی عوام مشکل میں ہے، اس وقت بدترین مشکل میں ہے، مل کے میں کہتا ہوں کوئی ایفرٹ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے کل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اوورسیز پاکستانیوں سے ایک اپیل کی کہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر مشکل میں پھنسے بہن بھائیوں کی مدد کریں، تو اس پہ کچھ میں نے لوگوں کے بیانات، تنقیدی بیانات آنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں جی، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ تو انہیں برے لگتے ہیں لیکن امداد فوراً ان سے مانگ لی ہے۔ میں تو اس وقت اس مشکل گھڑی میں بطور پاکستانی ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپیل کریں اس وقت کے تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وقت پاکستانیوں کی مدد کریں، اس چیز کو بالکل جو ہے وہ پس سے پشت ڈال دیں، بالائے طاق رکھیں کہ حکومت سینٹر میں کس کی ان کی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے نیچے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور یہ بڑی ویل کوارڈینیٹڈ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ تاثر کیوں دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ٹی وی پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ نام کی وہ غریب کے، میں نے، آپ نے، یا ہم چاروں پینل میں سے میرا خیال ہے یہ کام کسی نے نہیں کیا بشمول میرے، جو وہ پچھلے 26 سال سے یا 30 سال سے شوکت خانم کے تھرو ہر سال چندہ اکٹھا کر کے، پھر پچھلی 2000 فلڈ آیا تھا اس وقت بھی انہوں نے پیسے ریز کیے تھے، جب ارتھ کویک آیا تھا 2005 میں، عمران خان سوشل ورک سے سیاست میں آیا ہوا ہے۔
یہاں پہ کسی طرح فوٹو آپ کے لیے وہ نہیں آیا، وہ درد سمجھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ شاید یہ کوئی ڈس جوائنٹڈ ایفرٹ ہے. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے یہ نیشنل کیٹاسٹرفی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ہاں جی، ابھی مراد سعید نے ٹویٹ کی تھوڑی دیر پہلے. سر میں نے تو ابھی تک خان صاحب کا کوئی بیان نہیں سنا جس میں انہوں نے کوئی اپیل کی ہو. وہ گئے تو ہیں کے پی کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے وزٹ کے لیے، کوئی ایسی اپیل میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. وہ گورنمنٹ میں تھے تو وہ ظاہر اپیل کرتے تھے. اس وقت ظاہر وہ اپیل کریں کہ پاکستانیوں کی مدد کی جائے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ خان صاحب کی بات زیادہ سنتے ہیں، ان کا میسج زیادہ اسٹرانگلی سنا جاتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے اوورسیز پاکستانیوں پہ. وہ اپیل کریں کہ آئے پاکستانیوں کی مدد کریں. بہت اچھا سوال ہے جی، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں سمر بھائی، یہ پیسے اپیل کرنا نہیں ہوتا صرف خالی، اس کی جو ہے نا ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور مینجمنٹ ہوتی ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے. کہ ابھی آپ زندگی میں جس نے یہ کام کیا ہوا ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ میں سمر بھائی سے پیسے مانگ رہا ہوں تو اس کا پیسہ جس جگہ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. یہ وہ سخم ہے جب بھی آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، جو بندہ اپنے نام پہ پیسے اکٹھے کرے گا، چندہ اکٹھا کرے گا، سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ آیا یہ میکنزم ان پلیس ہے. جہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اتنے ارب ڈالر جو ہے سائفر آف ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے جہاں پہ اس وقت کیٹاسٹرفی جو سندھ میں آئی ہوئی ہے اور بلوچستان میں آئی ہوئی ہے، جہاں پہ ان کی 15 سال سے حکومت ہے، بالعموم 50 اور 40 سال حکومتیں کی ہیں ان لوگوں نے، وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اومنی گروپ پیسے باہر سیفن آف کر رہا ہے. ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میکنزم. دورانی صاحب، اس وقت کے پی میں آپ کی حکومت ہے، اس وقت آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب سب سے بڑے صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہے. ابھی آپ خود بات کر رہے تھے کہ کوارڈینیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اوپر سے این ڈی ایم اے دیکھتا ہے، نیچے پی ڈی ایم اے کے تھرو چیزیں ساری جاتی ہیں نیچے. تو وہ تو این ڈی ایم اے کے تھرو سارا کچھ جانا ہے، انہی صوبوں کے اندر جانا ہے سارا کچھ. جی، پریپیئرڈنس لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. جب آپ کا پریپیئرڈنس لیول ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس وقت ریلیف دیتے ہیں، اور جو قدرتی آفات ہے اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا نقصان کم ہو. جب کل یہ ہو رہا تھا سوات میں تو 115 جو سیاح تھے ان کو محفوظ مقامات پہ شفٹ کر دیا گیا تھا اور جگہ بھی ویکیٹ کرا دی گئی تھے. اس کے بعد پروونشل پیکیجز ہیں. آپ کی خواہش ہے بالکل ہونی چاہیے، ہر ایک کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. ٹرانسپیرنسی رکھا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں خواہش بہت اچھی ہے، آپ کی نیت بھی بڑی اچھی ہے. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی پرویز ملک صاحب، ظاہر سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ ہے. کل آپ کی وزیر اطلاعات نے اپیل کی اوورسیز پاکستانی سے بھی کہ وہ اس وقت مشکل میں پھنسے، مشکل کی گھڑی میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں، امداد بھیجیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر ہیں موسمیاتی تبدیلی کی، وہ بتا چکی ہیں شری رحمان صاحبہ کہ یہ جو اس وقت اتنی بڑی آفت آ چکی ہے 2010 کے سیلاب سے، یہ بہت بڑی تباہی آ چکی ہے اس سال، اور اس کی پاکستان خود سے اس میں جو ہے وہ ریکور نہیں کر سکتا، ہمیں بیرونی مدد چاہیے ہوگی. تو کیا آپ بھی خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور حکمران جماعت سینٹر کی کہ آئیں مل کے اس وقت پاکستانیوں کو مشکل کی اس گھڑی سے نکالتے ہیں، مصیبت سے نکالتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یا پھر آپ الگ کرتے رہیں گے، وہ الگ کرتے رہیں گے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ مشکل صورتحال فیس کرتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں، آپ جانتے ہیں میں پچھلے چند مہینے سے بار بار یہ انسسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے مور سو آپ جو پوائنٹ جس کے اوپر آج میرے خیال سے اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اب یہ جو نیچرل کلیمٹی ہمارے سر کے اوپر آ گئی ہے، کیونکہ انپریسیڈنٹڈ میرا خیال سے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی بارش کبھی سندھ اور بلوچستان کے اندر نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی ہے. تو اس نیچرل کلیمٹی کو دیکھتے ہوئے میری تو خواہش ذاتی طور پہ یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو، یہ جو سیاست، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، اس سارے معاملات کو ایک سیکنڈ کے لیے پوز کریں اور جو لوگوں کی تکلیف ہے اس کا احساس کرتے ہوئے سارے کے سارے ریسورسز کو پول کریں. اور یہ معاملہ کوئی یہاں پہ ریلیف کا نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی یہاں پہ ریسکیو کا نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، 3 کروڑ لوگ جو آج شیلٹر لیس ہیں، ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس بحیثیت گورنمنٹ، بحیثیت ریاست، کیا وہ وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہم نے اپنی کیا ترجیحات رکھنی ہے؟ اس کے لیے ہم سب کو، عمران خان صاحب نہیں، شہباز شریف صاحب نہیں،
समर अब्बास साहब नहीं, अली परवेज, सबको वसाइल को पूल करने की जरूरत है, वरना जो आवाम है वो ये समझेगी कि हमारे जो यहाँ पे सियासतदान और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तकलीफ के साथ कोई एहसास नहीं। अगर आज भी हमारी तरजीह, मैं अफसोस के साथ समर भाई आपको कह रहा हूं और मैं आपको फैक्ट्स देके जाऊंगा, अगर पंजाब हुकूमत की तरजीह ये होगी कि 2 साल पुराने पर्चे के ऊपर जो आप मैडम मरियम नवाज साहिबा जब नैब के ऊपर जब पेशी के लिए गई थी, तो जो वहां पे इन्होंने हमारे ऊपर जो जाली पर्चा किया था जिसके अंदर 300 नामालूम अफराद को वहां पे नामजद किया था, उसके कवर के अंदर अगर आज भी मेरे हलके का एक चेयरमैन UC 164 रफीक नंबरदार उसका नाम है, अगर आज को भी उसको डराने के लिए, हरासा करने के लिए इस किस्म के इकदाम उठाएंगे तो कौन इस निजाम के ऊपर भरोसा करेगा। मैं हाथ जोड़ के इनको, जो यहां पे डॉक्टर साहब मौजूद है, कहता हूं अपने घोड़े से उतर जाएंगे, जो हाई हॉर्स के ऊपर बैठ के ना कि इमरान खान ने ये शौकत खानम बना दिया, इमरान खान ने ये नंबल बना दिया, इन चीजों से बाहर निकल आए, ये स्केल ऑफ द डेविस्टेशन का एहसास करें। सर पहले